اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ قرآن کریم کے 30واں پارہ میں سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے۔ جبریل علیہ السلام وحی سنا کر فارغ نہیں ہوتے تھے، قرآن شریف کی آیت لے کے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے ہی رہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے، جلدی پڑھنے لگتے تھے کہ بھول جائیں گے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔ قرآن شریف کے 29ویں پارہ میں سورہ قیامہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 16-17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھیں اس وقت آپ اس پڑھنے کو غور سے سنتے رہیں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو کلام الہی آپ کو سنا رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک آپ کو یاد رہ سکے گا یا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر قرآن کی آیت نازل ہو رہی نہیں، دوسروں کو اللہ کا پیغام کیسے سنانا، کیسے پہنچانا، کیا خبر دیا جا رہا ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہ اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے بیان کر رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دہرانا شروع کر دیے یاد کرنے کے لیے۔ تو قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، قیامت کیسے برپا ہوگا، لوگوں کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشان ہوں گے بدمعاش لوگ، کافر لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے لگے تو یہ تذکرہ قیامت کے حالات کو چھوڑ کے بضابطے مستقل سلسلہ کلام توڑ کے منع کر دیا اللہ نے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ اس کو دہرا رہے ہیں، جو پڑھ کے آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ سنیں، دہرائیں نہیں، پڑھوانا بھی ہماری ذمہ ہے، یاد کرانا بھی ہماری ذمہ ہے، اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آگے بیان کیا تو یہ بتا رہے ہیں کہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ آپ وحی کے نزول کے وقت وحی کے قرآن شریف کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، اسے یاد کرا دینا، ٹھیک ٹھیک پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ مطمئن رہیں کہ اس کلام پاک کا ایک لفظ بھی آپ نہیں بھولیں گے، نہ کبھی اسے یاد کرنے میں غلطی کریں گے۔ قرآن شریف کے 16ویں پارہ میں سورہ طٰہٰ کے 6 رکوع میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فتعال اللہ الملک الحق
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ اے میرے محبوب، قرآن شریف پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ فرشتے کی قرأت چپکے سے سنیں، خاموش رہ کے سنتے رہیں، جب وہ پڑھ چکے پھر آپ پڑھیے، اور مجھ سے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ ساری مخلوق میں کسی کو اتنا علم نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نبی نے دعا کیا، اللہ نے کہا نہیں کہ مزید علم کے لیے مجھ سے دعا کیجیے، میں قبول کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ نے قبول کیا اور دیا، اور اتنا دیا کہ آپ سے زیادہ پھر کسی کو نہیں دیا۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کتاب میں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتی سے علم میں ہی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہا عمل، تو عمل بظاہر امتی عمل میں بڑھ جاتا ہے، لیکن علم میں بظاہر بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کے دشمن ہے، یہ گستاخ رسول، بکنا شروع کر جاتے۔ عقل وقل تو کچھ ہے نہیں، مرا ہوا آدمی کے نام پہ کھا کے بھوج بھات، دماغ خراب ہو گیا ان کا۔ بظاہر جو لکھ دیا تو سمجھنے میں پریشانی کیا تھی؟ جیسے بتا رہے ہیں آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیے ہیں۔ بعض امتی ایسے ہیں جو ہر سال حج کر رہے ہیں، 10 20 حج کر کے ہیں، تو نبی ایک مرتبہ کیے اور امتی 20 مرتبہ، کیا زیادہ ہے؟ نہیں ہے، ارے 19 مرتبہ زیادہ ہو گیا نہیں؟ بظاہر اسی کو کہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر ہے، 60 پر 3۔ نماز کتنا پڑھے ہیں؟ 20 پر 3 سال۔ امتی کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 100 سال سے پڑھ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال پڑھے ہیں، ان کی عمر 200 سال ہے، 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بہرحال 50 سال بھی جس نے پڑھا ہے 5 وقت کی فرض نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھے ہیں؟ 20 پر 3 سال، تو اس کا زیادہ ہوا نہیں ہوا؟ تو بظاہر ہے، حقیقت میں ساری امتی لاکھوں لاکھ سال عمل کرے، عبادت کرے، نبی ایک مرتبہ صرف سجدہ کرے اللہ کو، تو نبی کے ایک سجدہ ہی سب پر بھاری ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہ ہے۔ تو بظاہر گنتی کے اعتبار سے جو دیکھنے میں آتا ہے، اس کو انہوں نے لکھا تھا، ان کم عقلوں کو سمجھ میں آیا نہیں تو کفر کا فتویٰ ٹھوک دیا ہے۔ آسان ہے ایک دم کسی کو کافر کہہ دینا، ڈر نہیں، خوف نہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ بہت بڑی گالی ہے کافر کسی کو کہنا، اس کے سارے ایمان پر اس نے پانی پھیر دیا ہے، جتنا بھی نیک عمل کیا تھا سب برباد کر دیا۔ تو ہوتا کون ہے دوسرے کی نیکی برباد کرنے والا؟ بڑا سوچ سمجھ کے، بہت کٹھن لفظ ہے کافر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم میں سب سے زیادہ ہیں، امتی میں ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے تو غلام ہیں، سب کے سب، چاہے کتنے بڑے پوزیشن کا فرشتہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غلام ہیں۔ پھر رہ گیا انبیاء علیہ السلام، اور بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ بیت المقدس میں معراج کے رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ تو علم میں سب سے زیادہ یہ ہیں وہ، اور دوسرے نبی
ہمارے نبی کے امتی ہیں تو سارے نبیوں سے زیادہ علم ہوا، اس لیے وہ امتی ہیں، اور امتی نبی سے اوپر نہیں جا سکتا علم میں۔ تو دوسرے امتی کے پیغمبر ہمارے نبی کے امتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے بھی زیادہ علم ہے، اور یہ بات کے جو امتی ہیں ان میں سب سے زیادہ علم ہے۔ تو علم کے اعتبار سے نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا اللہ نے علم دیا ہے، اتنا اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ قرآن شریف اس کو پڑھ پڑھ کے ہی سائنس والے آگے بڑھے ہیں، ڈاکٹر انجینئر سب۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ یہ سائنس، آج کل سائنس بولتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے قیافہ شناس کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قیافہ شناس۔ دو آدمی سویا ہوا ایک ہی چادر اوڑھ کے، پاؤں کی یہ انگلی ہے نہیں، دیکھو یہ انگوٹھا والا، یہ انگوٹھا دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ آدمی بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ انگوٹھا والا نہیں، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے۔ ان کے پاس بھی دماغ تھا، اس کو کہتے تھے قیافہ شناس، جیسے آج کل سائنس بولتے ہیں۔ بہرحال کوئی آدمی کسی راستے سے گزرا ہو تو نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ فلاں آدمی کا نشان ہے، پاؤں کے نشان۔ ان کے پاس بھی دماغ تھا، ایسے نہیں کہ گھاس کھاتے تھے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جب قرآن نہیں آیا تھا تو یہ سائنس چاند تک نہیں گئے، اوپر ہوا میں نہیں اڑے، جہاز نہیں بنایا، ہیلی کاپٹر نہیں بنایا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ قرآن نازل ہوا تب یہ لوگ چاند میں بھی جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز بھی بنا رہے ہیں۔ کیسے بنایا؟ اس قرآن کو پڑھ کے ان کو پتہ چلا کہ یار یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ آسمان خدا نہیں ہے۔ پہلے خدا سمجھتے تھے، ڈر کے مارے نیچے ہی رہتے تھے۔ جب قرآن پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ خدا نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی چڑھ گئے جا کے، پہلے ڈرتے تھے۔ یہ قرآن مخلوق کا ڈر دل سے نکال دیتی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ملا ہے اسی علم سے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز سب تیار کیا گیا ہے۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ٹیکنالوجی کی چیزیں بن رہے ہیں سب اسی سے پڑھ کے، قرآن میں سے، حدیث میں سے، اسلامی تاریخ میں سے پڑھ پڑھ کے یہ ایجاد کرتے ہیں۔ یہودی لوگ ہم سے اور آپ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایسا ہوگا تو کون کرے گا؟ چلو ہم کر کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کر دیں، نیا چیز ایجاد ہو گیا، کوئی نیا چیز ایجاد کر دیا، ٹیکنالوجی سائنس سب آگے بڑھا ہوا ہے، یہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اور پڑھا کہاں سے ہے؟ اسی قرآن میں سے۔ اس میں سے پڑھ کے دیکھتا کوئی چیز کے بارے میں تو کہتا یہ کون کرے گا، ایسا کیسے ہوگا، یہ ہم ہی لوگ کریں گے یا ڈائریکٹ اللہ کرے گا؟ چلو یہ اللہ ہم لوگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے پڑھیں گے، کرتے کرتے ہو جائے گا کچھ۔ تو ہم لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو قرآن سے ہی انہوں نے یہ سب کچھ نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله
واصحابی وازواجی ذریاتی واہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔